السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں زیادہ پولیٹیکل ایک ٹاپک ہے جو کہ میں کور کرنا چاہ رہا تھا۔ اس میں دیکھیں کہ اوورسیز پاکستان کا مسئلہ ہمیشہ سے ایک سیریس مسئلہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، باہر گئے ہیں ریمنڈیز کے تھرو، ڈالرز کے تھرو، پاؤنڈس کے تھرو اس ملک میں کرنسی بھیجتے ہیں، اور ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں، اس ملک سے لوٹ کر باہر اپنے بیٹوں کے نام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، جو کہ سب جانتے ہیں کہ حقیقت ہے۔ اسی لیے یہ نعرہ ہے کہ کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں تک راضی ہیں کہ کوئی ہمیں کھلائے اور خود بھی کھائے، ٹھیک ہے، کرپشن کرے اور دوسروں کو بھی کرنے کا حق دیا جائے۔ یہ ہماری بیوروکریسی میں اس کی جڑیں تک بیٹھ چکی ہیں۔ ایک بندہ جو کہ ہمیں ایز اے لیڈر نظر آتا ہے کہ اس میں شفافیت ہے، ہم اس کے اوپر بلائے تنقید ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ایک نظام ہے، اس کو تھرو سیدھا ہونے میں اس کو 3 منٹ ٹائم ریکوائرڈ ہوگا، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے سبھی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ان کا روپیہ تو آئے، ان کے ڈالرز تو آئیں، ان کے پاؤنڈس تو آئیں، تاکہ پاکستانی معیشت اسٹیبل ہو، گورنمنٹ کو ایزی ہو، ٹھیک ہے، ہمیں قرض پے کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن ان کو کوئی جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا دوسری دیگر جماعتیں اپوزیشن کی، یہ ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اتنے ہی اٹیچڈ ہیں پاکستان کے ساتھ جتنے کہ عام پاکستانی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ملک کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں ترقی ہو، اس میں یہ چیزیں ہوں، اس میں یہ چیزیں ہوں، جیسے کہ ہم ایک عام پاکستانی چاہتا ہے۔ ان کو پتہ ہے باہر جب وہ باہر رہتے ہیں ایز اے نیوٹرل ہیں، نہ ان کے اوپر کسی فوج کا نہ کسی چیز کا پریشر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو سب کا پتہ ہے کہ عمران خان کیسا ہے، پیپلز پارٹی میں کیسی ہے اور نون لیگ کیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ اوورسیز میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں، ان کو ایون کہ کالی گاڑیوں میں کالے شیشوں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے کہ کہیں پاکستانی ہمارے متھے نہ لگ جائیں یا ہمارا ان سے سامنا نہ ہو جائے کہ ان کی وہ لوگ ان کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے اوپر یہ پرینکس وغیرہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے حکمران کرپٹ ترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کا تو باہر ووٹ ہے ہی نہیں، اس کو سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ان کو حق ہی نہ ملے ووٹ کا۔ کیونکہ 10 کروڑ ہمارے 2018 میں ووٹر رجسٹر تھے پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور 90 لاکھ ووٹر ہیں۔ 90 لاکھ ایک میجورٹی، اچھی خاصی میجورٹی ہے جو فورنس میں مینس کے پاکستانی ہیں، جو ووٹرز کے اہلیت کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کمیونٹی جو ہماری اوورسیز پاکستانی ہے، ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور نون لیگ کا ووٹ بھی ہے لیکن اتنا ووٹ نہیں ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی باہر اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے اوورسیز پاکستانی میں۔ عمران خان ایک ٹرو لیڈر جو نظر آتا ہے اوورسیز پاکستانی کو، ٹھیک ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ سارا ووٹ تقریباً عمران خان کو ہی پڑے گا، اس لیے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یا ان کو نون لیگ سے یا یہ آفر کرتی ہے کہ انہیں جس طرح اقلیت کی سیٹیں ہوتی ہیں نا، 1 یا 2 سیٹوں میں اوورسیز کے لیے رکھ دیں تاکہ ان کا پورا کا پورا گیم ہی سمٹ جائے۔ 1 یا 2 سیٹیں اگر دیکھا جائے 10 کروڑ پاکستانی ووٹر ہیں تو اس کی میجورٹی نکالی جائے 90 لاکھ یہ اوورسیز پاکستانی ووٹرز ہیں، تو اس حساب سے پھر ایسن اقبال صاحب انہیں سیٹیں دیں نا۔ آپ انہیں 272 سیٹیں ہیں ایوان میں، تو آپ ان کو ان کے میجورٹی کے حساب سے سیٹیں دیں، کوئی 26 سے 27 سیٹیں بنتی ہیں اچھی خاصی، آپ پھر اوورسیز پاکستان کے وہ نکال دیں۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہماری ہی کمیونٹی کے اس کے اوپر ہم آپ کو 2 سے 3 سیٹوں میں یہ کھیل ہی ختم کر دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوورسیز پاکستان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ عمران خان گورنمنٹس کی یہ سب سے زیادہ کوشش ہے کہ ہمارے یہ جو ہیں ووٹنگ کا سسٹم، ہر الیکشن کے بعد یہ شور ملا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر الیکشن کے بعد تقریباً دھاندلی ہوگی، یہ وہ، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یا RTS بیٹھ گیا سسٹم، نتائج جتنی تخیر سے آ رہی ہیں، چیزیں ختم کرنے کے لیے الیکٹرانکس ووٹنگ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے عمران خان سرکار کافی زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو بھی چاہیے اپنے اوپینینز دے، ہمیں اپوزیشن سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات ایک سچ ہے کہ ملک میں کرپشن کا رونا لگا ہوا ہے، لیکن کرپشن مہذب معاشرے میں وہاں پہ کرپشن ثابت بھی ہو، ٹھیک ہے، اس پہ سزائیں وغیرہ بھی ہوں،
اور اس پہ مینس کے روپیہ وغیرہ ریکورڈ وغیرہ بھی ہو. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہے کہ کرپشن کا شور ہے، لیکن نہ تو کوئی عملی طریقہ ہے، صرف ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. اس کے اوپر بھی عمران خان سرکار کو سوچنا چاہیے، اور ہماری سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اتنے تاخیر سے فیصلے، لوگوں کی عمریں نکل جاتی ہیں ایک فیصلے کے اوپر، اسٹے آرڈرس کے اوپر. آپ ان کے دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں کیا نظام چل رہا ہے. عمران خان گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آپ اگر کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو ان کو منطقی انجام تک، ان کے آخری نتائج تک بھی پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.